تو یہ جو ایک اتنی بڑی چینج آئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اور اس چینج کو سسٹین کیا گیا، یہ پہلی وجہ ہے اس کانفیڈنس کی کہ اب ہم تھوڑی فارورڈ گائیڈنس بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کی ڈیفیسٹ میں یہ بہتری ہوئی، یہ کیسے ہوئی؟ یہ کیا اس لیے ہوئی کہ ایک آدھ شارٹ ٹرم ٹیمپرری میجر لیا گیا، یا یہ کسی بنیادی ایکشن، کسی انسٹیٹیوشنل چینج کی وجہ سے ہوئی؟ اور یہ دوسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کرنٹ اکاؤنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل چینج کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایکسچینج ریٹ کا سسٹم ہے اس کو ایک مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ بنا دیا گیا۔ مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ کے بنانے کا مطلب یہی ہے کہ جو سپلائی اور ڈیمانڈ ان کی کنسیڈریشنز کو ہم سامنے رکھیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیں اور فری فلوٹ کر دیں۔ اسٹیٹ بینک یہ اپنے پاس پاور رکھتا ہے کہ اگر ڈس آرڈرلی مارکیٹ کنڈیشنز ہوں تو وہ اس کو ایک آرڈرلی طریقے میں مارکیٹ کو واپس لے آئے۔ یہ جو ہم نے ٹرانزیشن کی مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی، یہ ہم نے مئی جون 2019 میں کی، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اس کے بعد ایک پریس کانفرنس یہیں ہوئی اور ہمارے صحافیوں کے کافی سارے سوالات تھے کہ آیا یہ جو آپ نے ایکسچینج ریٹ کی ٹرانزیشن کی یہ ٹھیک چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ آپ نے ڈالر کو کھلا چھوڑ دیا تو آپ ہمیں کیا گارنٹی دیں گے کہ یہ آسمان تک نہیں پہنچے گا؟ اسی آڈیٹوریم میں وہ سوالات آئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم نے اس کو مارکیٹ بیسڈ بنایا، اور تب یہ ایکسچینج ریٹ تقریباً 162 163 پہ تھا، اور اس کو چھوڑا تو یہ آسمان پہ جانے کے بجائے یہ مستحکم ہوا، یہ اسٹرینتھن ہوا، اور وہ جو 9 مہینے تھے کووڈ کے آنے سے پہلے وہ اسٹرینتھن ہوتے ہوتے 163 سے تقریباً 154 155 تک آ گیا۔ یعنی کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو امپروو ہوا وہ ایک اچھی وجہ سے ہوا کہ ایکسچینج ریٹ کے سسٹم کو فلیکسیبل بنایا گیا، اور اس کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ آئندہ اگر بیلنس آف پیمنٹ میں کوئی اگر ڈیفیسٹ آئے تو ریزروز پھونکنے کے بجائے اور اس کو ایک مصنوعی طور پہ پکڑنے کے بجائے ایکسچینج ریٹ جو اپنا ایک شاک ایبزاربر کا رول وہ ادا کرے گا۔ تو یہ دوسرا نقطہ تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ایک اچھی انسٹیٹیوشنل چینج کی وجہ سے بہتر کیا گیا۔ اب تیسرا جو نقطہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا کانفیڈنس بڑا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ بنانے کے بعد اگر اس نئے سسٹم کا کوئی سب سے بڑا امتحان آ سکتا تھا تو وہ کووڈ کے طور پہ آ گیا۔ کوئی نئی ایکسچینج ریٹ رجیم ایمرجنگ مارکیٹ میں اگر وہ ٹرانزیشن کرتی ہے فکس سے فلیکسیبل، اگر آپ اس کو ایک سب سے سخت امتحان دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ ایسا ایکسٹرنل کرائسس لے آئیں جو پاکستان میں آیا اور ساری دنیا میں آیا، جس سے ہر ایمرجنگ مارکیٹ پہ، ان کے بیلنس آف پیمنٹس پہ، ان کے کیپٹل فلوز پہ، ان کی معاشی حالت پہ ایک بہت سنجیدہ، بہت ڈیپ اثر آیا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ ہے یہ اس امتحان سے کیسے گزرا؟ اور یہی تیسرا نقطہ ہے کہ ہماری نہ صرف اکانومی بلکہ ہماری فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ اس امتحان میں بڑی کامیابی سے نکلی۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک سال سے پہلے جب کووڈ آیا اور ایمرجنگ مارکیٹس میں بھی ایکسچینج ریٹ گرنے شروع ہوئے تو آیا پاکستانی روپی کتنا گرا اور باقی جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں وہ کتنی گری؟ کیونکہ یہی امتحان ہے کہ اگر آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا اور اگر کوئی ایکسٹرنل شاک آیا تو یہ کیا دوبارہ آسمان تک چلا جائے گا؟ تو میں آپ کو آج کے فگرز بتاتا ہوں، آج کے کیا ایکسچینج ریٹس ہیں پاکستان کے اور کچھ ایمرجنگ مارکیٹس کے، اور سال پہلے کیا تھے کووڈ کی وجہ سے جو اس پہ امپیکٹ آیا۔ تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں، اگر باقی ایمرجنگ مارکیٹس کو دیکھیں تو ریال جو ایکسچینج ریٹ ہے برازیل کا وہ آج 21% نیچے ہے کمپیئر ٹو جنوری 2020، یعنی کہ کووڈ کے پہلے اور آج کے مقابلے میں برازیل کا ایکسچینج ریٹ 21% نیچے ہے۔
اس کے بعد ٹرکش لیرہ دیکھ لیں، وہ کوئی 20% گرا ہوا ہے. اس کے بعد نائجیرین، رشیا، موزمبیک، یہ تقریباً 15 سے کوئی 20% تک ان کے ایکسچینج ریٹ نیچے گرے ہوئے ہیں. پاکستانی روپی کا کیا بنتا ہے کمپیریزن؟ کووڈ کے پہلے کے مقابلے میں آج ہمارا ایکسچینج ریٹ 3.8% کمزور ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کا ایکسچینج ریٹ کا جو امتحان آیا، اگر ہم باقی ملکوں کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ ہم نے امتحان بڑے اچھے انداز سے اس سے ہم نکلے، اور اس سے ہمیں یہ بھی کانفیڈنس آیا کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ کی ہم نے ٹرانزیشن کی، یہ اب کووڈ کا امتحان بھی سہے. تو کووڈ سے بڑا امتحان تو مشکل ہی ہے کہ دوبارہ آئے گا. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ایکسچینج ریٹ میں جو یہ اچھے انداز سے اس امتحان سے نکلا، اس کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ ریزروز جو ہیں وہ کم ہو گئے بنسبت جب ہم نے یہ ایکسچینج ریٹ ٹرانزیشن کی. جب ہم نے یہ ایکسچینج ریٹ ٹرانزیشن شروع کی تو تب ہماری بیلنس شیٹ پہ ہمارے جو ریزروز تھے تقریباً 7.2 بلین کی رینج میں تھے، اور آج تقریباً 13 گزرا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریزروز ہیں وہ بھی انکریز ہوئے، اور یہ ریزروز جو بڑھے یہ اس وجہ سے نہیں بڑھے کہ ہم نے فارن ایکسچینج لونز نیٹ بیسس پہ زیادہ لیے. اگر آپ اس کا حساب لگائیں، اور یہ ہم نے اپنی پریزنٹیشنز میں بھی اس کا بریک ڈاؤن دیا ہوا ہے کہ جب حکومت کوئی فارن لون لیتی ہے تو اس کی پروسیڈز ہمارے ریزروز میں جمع ہوتی ہیں، اور جب پچھلے لیے ہوئے قرضوں پہ انٹرسٹ اور ریپیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے ریزرو سے ہوتا ہے. تو اگر آپ ان دونوں کی نیٹ کنٹریبیوشن دیکھیں، ظاہر ہے ریزروز اگر آپ کہیں گے کہ فارن بوروئنگ کی وجہ سے بڑھے ہیں، اسی وجہ سے بڑھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے جو نئے قرضے لیے وہ پرانے قرضوں کو ریٹائر کرنے سے بھی زیادہ تھے. یہ ایسا قطعاً نہیں ہوا. فارن بوروئنگ کی نیٹ کنٹریبیوشن 0 تھی یا نیگیٹو تھی. یعنی کہ کہنے کی مراد یہ ہے کہ یہ جو ریزرو میں انکریز آئی، نہ صرف ٹوٹل ریزروز میں آئی بلکہ نیٹ انٹرنیشنل ریزروز میں بھی یہ انکریز آئی. تو میں سمرائز کرنے کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ 2-3 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، مانیٹری پالیسی کمیٹی کا آج یہ فیصلہ کہ انٹرسٹ ریٹس برقرار رہیں گے. نمبر 2 کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے فارورڈ گائیڈنس بھی دی کہ جو مستقبل قریب میں مانیٹری پالیسی کمیٹی یہی دیکھ رہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹس اب برقرار رہیں گے، اور آگے اگر جا کے جب اس میں کوئی چینج آئے گی تو وہ اس طرح نہیں آئے گی کہ جس طرح پہلے ایک دم سے یا بہت زیادہ انٹرسٹ ریٹ میں چینج آتی تھی، لیکن ایک آرڈرلی انداز میں وہ چینج آئے گی. اور اس میں جو ایگزیکٹ لینگویج ہے وہ مانیٹری پالیسی کی اسٹیٹمنٹ میں بھی ہے کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی considered it appropriate to provide some forward guidance on monetary policy to facilitate policy predictability and decision making by economic agents. In the absence of unforeseen developments, the MPC expects monetary policy settings to remain unchanged in the near term. As the recovery becomes more durable and the economy returns to full capacity, the MPC expects any adjustments in the policy rate to be measured and gradual to achieve mildly positive real interest rates. تو کہنے کی مراد یہی تھی، یہ جو دوسرا نقطہ کہ اس میں ایک اچھے انداز میں آرڈرلی انداز میں اگر کوئی آگے چینج آئے گی تو آئے گی. اور تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ اس فارورڈ گائیڈنس کی دینے کی وجہ یہی تھی کہ آج جو ہمارے حالات ہیں وہ بڑے مختلف ہیں کہ جو پہلے تھے جب انٹرسٹ ریٹ 13.25 پہ کرنا پڑا اور کچھ چیزیں کرنی پڑی، اور ان کی جو وجوہات تھیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ کس طرح ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کیا، ایکسچینج ریٹ کی رجیم کو بدلا، اس کے بعد ایک امتحان آیا، اس سے گزرے، اور آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے ریزروز بھی بڑھے ہوئے ہیں اور ایک ایکسچینج ریٹ بھی اچھے انداز سے مارکیٹ بیس پہ چل رہا ہے. آخر میں آپ کے سوالات لینے سے پہلے میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا
کہ دیکھیں ہماری جو لاسٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ ہوئی تھی جولائی میں، میرا خیال ہے سپٹمبر میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے وہ آپ کو وقت یاد ہوگا کہ ابھی ہم پہلی ویو جو آئی تھی کووڈ کی، اس سے ابھی ہم ریکوری کی طرف شروع ہی ہوئے تھے۔ اور میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور اسٹیٹ بینک نے جو کووڈ میں اپنے بزنس مین کو اور اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے، کچھ سٹیپس لیے، وہ کیا تھے اور ان کا نتیجہ کیا نکلا، یہ ہم نے اپنی پریزنٹیشنز میں بھی بتایا ہوا ہے، اور جو ہماری ویب سائٹ ہے اس میں بہت ٹرانسپیرنٹلی یہ سارے نمبرز لگائے ہوئے ہیں، اور ہر ویک یہ نمبر اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو صرف میں مختصر طور پہ کہوں گا کہ کووڈ کے رسپانس میں 4-5 چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے جو شرح سود کو ہم نے کٹ کیا، ایمرجنگ مارکیٹس میں سوائے ارجنٹینا جہاں پہ ایک بہت ہی ڈیپ ساورن ڈیٹ کا ایشو بنا ہوا تھا، ایمرجنگ مارکیٹس میں سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ کٹ، اور جس رفتار سے کٹ کیے گئے وہ پاکستان میں ہی کیے گئے۔ اگر آپ ان ملکوں کو بھی لے لیں جس میں انٹرسٹ ریٹ 10% سے زیادہ تھے، ڈبل ڈیجٹ تھے، اس سب سیٹ میں بھی سب سے تیزی سے کمی پاکستان میں کی گئی۔ دوسری چیز جو ہم سب سے پہلے ایک پیکیج لائے روزگار کو بچانے کے لیے، کہ جو بزنس یہ کمٹمنٹ دے گی کہ وہ اپنے ورکرز کو لے آف نہیں کرے گی تو اس کو ایک کنسیشنل ورکنگ کیپٹل ملے گا، سستے قرضے پہ انٹرسٹ ریٹ ملے گا۔ یہ روزگار پے رول فائنینسنگ اسکیم تھی، اور اس میں 238 بلین روپیز جو ہے، 238 تقریباً 240 ارب روپے کنسیشنل لینڈنگ کے بینکس کے تھرو دیے گئے کہ روزگار بچے، اور اس میں سے جو 50% جو بینیفیشریز تھے اس روزگار اسکیم کے، وہ چھوٹے لوگ تھے، چھوٹے صنعت کار تھے، ایس ایم ایز کا وہ سیکٹر تھا۔ اس کے بعد ہم ایک اسکیم لائے کہ جن لوگوں کے قرضے ڈیو ہیں، پرنسپل کی پیمنٹس آ رہی ہیں، ان کو بینکس کے ساتھ مل کے ایک ایسا راستہ نکالیں کہ بینکس والنٹری بیسس پہ اس کو ایکسٹینڈ کریں، فیصلہ بینک کا ہی ہو، لیکن ہماری طرف سے یہ انٹرسٹ مورل سویژن تھی کہ جہاں کوئی کریڈٹ رسک کا ایشو نہیں ہے تو وہاں پہ کوئی رکاوٹیں نہ پیدا کی جائیں اور وہ ایکسٹینشن دی جائے۔ اس اسکیم کے تحت 657 بلین روپیز، تقریباً 660 ارب روپے جو ہیں، اس میں ایکسٹینشن دی گئی، ورنہ اس میں سے کافی حد ایسی تھی جو ڈیو ہوتی اور لوگوں کو مشکل آتی کہ نہ صرف کووڈ آیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قرض کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ یہ تھی پرنسپل کی ری پیمنٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ مارک اپ کی جو ریسکیجولنگ کا ہم نے ایک انسینٹو پیکیج دیا بینکس کو کہ جہاں پہ وہ کریڈٹ رسک سے مطمئن ہے تو وہ آگے ایک جو بینک کا جو ان کا کلائنٹ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ایک ریسکیجولنگ کا ایک شیڈیول، ایک طریقہ نکالیں۔ اس میں 225 ارب روپے جو ہیں وہ ری شیڈیول ہوئے، یعنی کہ یہ 225 ارب لوگوں کو دینے پڑتے، یعنی کہ یہ 660 ارب روپے لوگوں کو دینے پڑتے۔ اس میں آگے لوگوں کو ایکسٹینشن ملی۔ اور آخر میں تذکرہ کرنا چاہوں گا اس اسکیم کا جو ہم نے مارچ 2020 میں نکالی، ٹرف ٹیمپرری اکنامک ری فائنانس فیسلٹی، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں میں پریشانیاں ہیں اور انسرٹنٹیز ہیں، اور اگر انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ شاید اپنا فیصلہ ڈیلے کر دیں، ان کو انسینٹیو دینے کے لیے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کا فیصلہ ڈیلے نہ کریں بلکہ اس کو آگے لائیں، ہم نے ٹرف اسکیم انٹروڈیوس کی جس میں میکسیمم اینڈ یوزر ریٹ 5% پہ نئی انویسٹمنٹ یا ماڈرنائزیشن کے لیے قرضہ بینک سے مل سکتا ہے۔ اور اس ٹرف اسکیم کے تحت ابھی تک تقریباً 300 ارب روپیہ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ اپروو ہو چکی ہے، اور اس میں ڈیمانڈ بڑی بھرپور انداز سے آ رہی ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت عرصے بعد جب ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوتی رہی، اب ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف
کہانی چلنی شروع ہو رہی ہے۔ تو آخر میں آپ کو وہ جو اسٹیٹ بینک نے میجرز لیے ہماری معیشت کو سپورٹ دینے کے لیے اس سخت وقت میں، ان کی تھوڑی سی آپ کو سمری پیش کرنا چاہتا تھا۔ اب عابد صاحب اگر کوئی صحافیوں کے سوال ہوں تو وی کین ٹیک دم۔ تھینک یو جناب صاحب، سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے ذرا سا میں یہ بتا دوں کہ اگر اجازت ہو تو پہلے ہم اس کو راؤنڈ میں کر لیں، 3 سے 4 سوال لے لیں، جیسے آپ کہیں آپ کر۔ اس میں ہم آپ پہلے سوال کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ جواب پورا ملے گا آپ کو۔ چونکہ ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ آن لائن یہاں موجود ہیں، تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ اگر انہوں نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ اپنا ریز یور ہینڈ کا فیچر استعمال کریں۔ ہم کچھ سوال آن لائن لیں گے اور کچھ سوال یہاں پر جو بڑھتی جا رہی ہے۔ بجلی کے معاملات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ بجلی کی قیمت آج عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو چکی ہے۔ گزرا